قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور اس کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی نہیں ہے، اس کا ایندھن انسان ہے اور بھگوان، وہ جو بت یعنی پتھر کے بنے ہوئے ہیں. علیہا ملائکہ، اور اس عذاب پر ایسے فرشتے ہم نے مسلط کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسے فرشتوں کو ہم نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے، غلاظ شداد، جو کڑک ہے، سخت ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بھی انہیں حکم دیتا ہے نا اس کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ اللہ کہتا ہے عذاب دو تو عذاب دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے رہتے، رکتے نہیں ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. انسان کی نہیں سنتے، انہیں رحم بھی نہیں آتا. مثال کے طور پر کوئی سزا دے رہا ہے تو رحم آ جاتا ہے؟ نہیں آتا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں ہے. پہلی صف میں نماز ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ہر نماز پہلی صف میں ہو رہی ہے، لیکن گھر کا حال جناب کا یہ ہے کہ بیٹا نمازیں چھوڑ رہا ہے، بیوی نمازیں چھوڑ رہی ہے، بیٹی نمازیں چھوڑ رہی ہے. تو تم سے یہ کہا گیا ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باب انہوں نے باندھا ریاض الصالحین میں کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، فیملی کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو دین پر لانا یہ فرض عین ہے، فرض ہے. اور دوزخ سے بچانا یہ فرض ہے. جنت کی طرف لانا یہ فرض ہے. مسجد کی طرف کھینچ کر لانا یہ فرض ہے. خود اکیلے نماز نہیں پڑھ لینا ہے کہ خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے روزہ رکھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں، اور بچہ یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ٹویٹر پر اور ٹی وی پر، وی سی آر پر لگا ہوا ہے. وہ دوستوں میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر، بازاروں پر سگریٹ پھونکنے میں اور تھوکنے میں وہ لگا ہوا ہے. اور باپ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کا پابندی کرنے والا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا. اس باپ کی پکڑ اس پر ہوگی کہ تم نے اپنے بچے کی فکر کیوں نہیں کی ہے، اپنی بیوی کو پردہ کیوں نہیں کرایا. یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی تو کافر تھا. نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اب وہ نہیں سمجھا، اس کے مقدر میں کفر تھا، وہ ڈوب کر مر گیا، طوفان میں بہہ گیا. تو ہم نے ہمارے بچے کو سمجھایا، اب اگر نہیں سمجھتا تو کیا کرے؟ کیا کرے گے مولانا؟ بیوی مانتی نہیں ہے، بچہ مانتا نہیں ہے، بھائی مانتا نہیں ہے، بہن مانتی نہیں ہے، پڑوسی مانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں مانتے ہیں تو اسی لیے انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر. ایسا نہیں ہے. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 950 سال تک دین کی دعوت دی ہے. ایک مرتبہ دین کی دعوت دے کر خاموش نہیں بیٹھے ہیں، مسلسل آپ نے اپنے بیٹے کو دین کی دعوت دی ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک. ہم اپنے بچے کو دین کی دعوت یا نماز کی دعوت ایک مرتبہ بولتے ہیں، 2 مرتبہ بولتے ہیں، 3 مرتبہ بولتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے اسے اس کے حال پر. یہ نہیں کرنا ہے. ہر نماز کے وقت اپنے بچے کو بولنا ضروری ہے، فرض ہے. اس بچے کو بولا جائے، اس بچے کو ہاتھ پکڑ کر لایا جائے. یہاں پر ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بول دیا، ہم فرض ہمارا ادا ہو گیا، بری الذمہ ہو گئے. اس کا جواب مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ دیا ہے کہ اللہ نے آگ کی مثال دی ہے. سوچو کہ اصلیت میں آگ لگ چکی ہے اور تمہارا بیٹا اس آگ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا تم صرف بول کر کام چلاؤ گے؟ اس وقت صرف بول کر کام چلاؤ گے کہ بیٹا اس آگ کی طرف مت جاؤ؟ اب تو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بیٹا آگ کی طرف جا رہا ہے، تو اب ماں کیا کرے گی؟ بولو بھائی. ماں صرف پکار کر کہے گی، صرف بولے گی؟ ماں اب کیا کرے گی؟ ماں دوڑ کر جائے گی، ہاتھ پکڑے گی، گود میں اٹھائے گی اور لائے گی اسے، اور 2 تھپڑ مارے گی اور کہے گی کہ دوبارہ آگ کی طرف کبھی نہیں جاتے بیٹا، آگ جان لے لیتی ہے، آگ سے تمہیں نقصان ہے. باپ قریب ہوگا تو باپ بھی ویسے ہی کرے گا.
جائے گا اسے گود میں اٹھا لے گا، اس کے قریب اس کی بھاپ سے بچے کو تکلیف ہوگی تو آگ آنے سے پہلے 10-20 قدم پہلے بچے کو کھینچ لے گا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جب دنیا کی آگ میں تم اپنے بچے کو ڈالنا جاننا برداشت نہیں کرتے، یہ بچہ آخرت کی آگ کی طرف، دوزخ کی آگ کی طرف تیزی سے صرف دوڑ نہیں رہا، بھاگ رہا ہے، چل نہیں رہا، بلکہ رفتار بچہ پکڑتا ہے۔ پہلا گناہ بچے نے کیا، مثال کے طور پر ایک گانا سنا تو اب اس نے چلنا شروع کیا، دوسری فلم دیکھی تو اب تھوڑی اسپیڈ اس کی بڑھ گئی، تیسرا اس نے شراب پینا شروع کیا تو اب وہ دوڑ رہا ہے، چوتھا اس نے زنا کیا تو اب وہ بھاگ رہا ہے دوزخ کی آگ کی طرف۔ تو تم باپ ہو کر ایسے بچے کو بھاگنے دیتے ہو، ماں ہو کر اپنی بیٹی کو دوزخ کی آگ کی طرف بھاگنے دیتی ہو؟ کیا اللہ نے تمہیں اس دن کے لیے ماں بنایا تھا؟ تمہارے قدموں کے نیچے جنت اس دن کے لیے رکھی تھی کہ تم اپنی بچی کو ایزی لے لو، اس کے گناہوں کو ایزی لے لو، اس کی بے حیائی کو، بے شرمی کو، بے غیرتی کو ایزی لے لو، اپنے بیٹے کو ایزی لے لو؟ کیا اس دن کے لیے تمہیں باپ بنایا تھا؟ اللہ باپ بننا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا درجہ اور مرتبہ ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر میں باپ بن چکا ہوں تو میں جنت کا بیچ کا دروازہ بن چکا ہوں۔ اللہ کے نبی مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں، اگر میں ماں ہوں تو اللہ کے نبی مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تمہارے قدموں میں پروردگار نے جنت کو لا کر رکھ دیا اور تم پھر بھی نہ سمجھے، پھر بھی تم گناہوں میں، بے حیائی میں، بے شرمی میں، بے غیرتی میں پڑے رہے، اپنی بیٹی کو آزاد چھوڑ دیا، خود آزاد بن بیٹھی ہو، خود شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جا رہی ہو، آ رہی ہو، خود پردہ کرتی نہیں ہو۔ وہ ماں جو خود پردہ نہ کرتی ہو اس کی بیٹی کیا پردہ کرے گی؟ وہ باپ جو خود نماز نہ پڑھتا اس کا بیٹا کیا نماز پڑھے گا؟ وہ ماں جو خود زنا کرتی ہو اس کی بیٹی زنا سے کیسی بچ سکتی ہے؟ وہ باپ جو خود سود کا کاروبار کرتا اس کا بیٹا سود سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ سود تو اس کی گھٹی میں ہوگا، سود تو اس کے خون میں دوڑے گا، جیسے خون میں شیطان دوڑتا ہے بالکل ایسے ہی گناہوں دوڑتے جائے گے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں اس زمانے کے، تو کسی نے دعوت دی ہے، گئے بیچارے سادگی میں گئے اور ایک لقمہ کھایا تو عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی اور سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ فوراً اپنے شاگرد خاص کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو اس شخص کا کاروبار کیا ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کا کاروبار حرام کا تھا۔ وہ ایک لقمہ غلطی سے نادانستہ طور پر یعنی انجانے میں حلق سے نیچے اتر گیا تھا، دسترخوان سے فوراً اٹھ گئے، معذرت کر لی، ہاتھ دھو لیا، جب گھر پر آئے فرمانے لگے 2 مہینے تک گناہ کا خیال مجھے آیا ہے، اس ایک لقمے کی وجہ سے جو حلق کے نیچے چلا گیا تھا، وہ حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث ہے، دارالعلوم دیوبند کے ہیں، عالم ہے، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہے، بڑے ہیں، جب حرام کا ایک لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا تو 2 مہینے تک وہ ایک لقمے کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے 2 مہینے تک ان کے دل میں گناہ کا خیال آتا رہا۔ تو اگر میرا پورا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، اگر میرا پورا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، میری بیٹی کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، میرے بیٹے کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، میری بیوی کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو، تو وہ بیوی کبھی باحیا نہیں بن سکتی، وہ بیوی کبھی مصلے پر بیٹھ نہیں سکتی، وہ استقامت اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ تم نے وہ کھلایا نہیں ہے جو کھلانا چاہیے تھا، تم نے حرام کھلایا۔ کاش تم حلال کھلاتے تو تمہاری بیوی مصلے پر بیٹھ جاتی، تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کرتی، تمہاری بیٹی باحیا بن جاتی، فاطمہ کے نام کی تاثیر اس میں پائی جاتی، عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام کی تاثیر اس میں پائی جاتی، لیکن تم نے اپنی بیٹی کو حرام کھلایا، تم نے اپنے بیٹے کو حرام کھلایا، اب یہ عذاب بنے گے، یہ عذاب بنے گے۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا کہ جو لوگ ناحق ظلم کر کے پیسہ کماتے ہیں، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، کسی کو لوٹ لیا، بے وقوف بنا دیا اور لوٹ لیا، تو فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔
آگ بھر رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کی بھی آگ بھر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ حرام کھاتے جائیں گے، وہ حرام ان کے پیٹ میں نورانیت کو ختم کرتا جائے گا، معدے کو خراب کرتا جائے گا۔ جو شخص ایک مرتبہ حرام کا لقمہ کھاتا ہے اللہ ایک مرتبہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، 2 مرتبہ کھاتا ہے اللہ دوسری مرتبہ نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، 3 مرتبہ کھاتا ہے اللہ نظر پھیر لیتا ہے، 4 مرتبہ کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تو اس سے نفرت کر، 5ویں مرتبہ جب کھاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ یہ میرا امتی ہو نہیں سکتا۔